اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتی یبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط ولا نکلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز طرف بلاتے تھے؟ دعوت کے موضوع پر ابتدائی دور میں، دعوت کے ابتدائی دور میں جب حج کے موقع پر ملک کے دور و نزدیک سے ہر طرف سے قافلے حج کرنے کے لیے آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈیروں پر جہاں ان کے پڑاؤ ہوتے تھے وہاں تشریف لے جاتے تھے اور ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اور رسالت کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کہتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ بھائی قریشی آپ بتائیں کہ آپ اور کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ ان کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ فرمایا قل، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی ان سے کہہ دو تعالوا اتلوا ما حرم ربکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کیا چیزیں اللہ نے، تمہارے رب نے تم پر ناجائز کی ہیں، حرام کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی یہ کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے ساتھ ذرا بار بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور یہ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہاں تک فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے
ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے، اور ان کے سامنے بھلا افن ولا تنہرہما، اگر ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی تمہارے سامنے تمہارے زندگی میں تمہارے آ جائیں بڑھاپے میں، تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، وقل لہم قولا کریما، اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اور پھر فرمایا دوسری بات، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحاشی کے بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ ظاہر اور نہ باطن، بالکل، یعنی کہ خیال تک بھی بے حیائی کا نہ لو۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی منع کیا ہے اسے کہ ان کے نزدیک بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہوں اور ہر طرح نہ باطن میں بھی نہ ان کے ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناجائز قتل نہ کرو جس کو مگر حق کے ساتھ۔ اور حق کیا ہے؟ یا تو کسی کو قتل کیا ہو اس نے، خون بہا کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا، یا وہ مرتد ہو جائے، یا اس نے کسی کو جنگ سے بھاگا ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے حق کے سوا کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی انسان کو نہ چاہے کافر ہو اور حق کے بغیر نہیں قتل کیا جائے گا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اس بات کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ الا باللتی ہی احسن، مگر آسن طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، پورے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اس وقت تک ان کے مال کو سنبھال کر رکھنا ہے اور ان کے مال میں سے کچھ نہیں لینا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور یہ کہ ناپ تول کو درست رکھو اور میزان کے اندر بھی کمی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تولو اور انصاف کے ساتھ ماپو۔ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا، اور یہاں سورۃ مطففین میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ان کم تولنے والوں کے لیے، مطففین کے لیے بربادی ہے، خرابی ہے کہ جب وہ لیتے ہیں تو پورا، اور جب دیتے ہیں یا ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان کو عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ایک دن بہت بڑے عظیم دن اٹھائے جائیں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام نوع انسانی اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ ان سے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اپنے ناپ کے اور میزان کو انصاف کے ساتھ رکھو۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے اپنے اقربا کے خلاف بھی تمہیں بات کرنی پڑے، صحیح بات اور انصاف کی بات کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ جو بھی اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے، روز حشر سے بھی ایک وعدہ کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اب انسان زمین و آسمان نے وہ خلافت کا بوجھ جو تھا وہ اٹھانے سے انکار کر دیا، تو انسان نے آگے بڑھ کر قبول کر لیا، اب اس سے بھاگتا ہے۔ اور فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ ہم نے تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی تم پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے سوا کسی راستے پر نہ چلو، ورنہ تم متفرق ہو جاؤ گے
تم میں اختلاف پڑ جائے گا، تم سیدھے راہ سے ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیات رکھی تو وہ لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ ان کا ایک مذہبی لیڈر تھا، وہ کہنے لگا بھائی یہ تو آپ نے بہت بڑے گہرے سمندر سے گوہر تابدار نکال کر لائے ہیں۔ اور وہ مفروق کہنے لگے کچھ اور بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل، بے شک تمہیں اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، بالعدل والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربیٰ، اور اپنے عزیز اقربا کے ساتھ تعلق عزیزہ داری کو اہمیت دینے کا، اپنے اقربا کے ساتھ جڑ کر رہنے کا، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ، اور روکتا ہے فحاشی سے، برائی سے اور بغاوت سے، لعلکم۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب ان کی بات سامنے رکھی تو وہ کہنے لگا، مفروق کہنے لگا بھائی ہم آپ کی باتیں قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن کسریٰ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، ہم کوئی کام کرنے سے پہلے اس کی اجازت لینا پڑتی ہے، اس لیے ہم اس بات پہ معذور ہیں کہ ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے۔ جب اس نے کسریٰ کی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہی کسریٰ کی بیٹیاں شہزادیاں ہمارے عربوں کے گھروں میں لونڈیاں ہوں گی۔ اب دیکھ لو پھر وہ وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک ایران فتح ہوا اور وہاں سے تمام مال و غنیمت کے ساتھ ان کی شہزادیاں بھی آئیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی جو آپ نے سراقہ بن جاشم سے کی تھی، جب آپ ہجرت فرما رہے تھے اس وقت سراقہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے لوگوں نے بتایا کہ 100 اونٹ سرخ کا انعام رکھا تھا ان سرداروں نے، مکہ کے سرداروں نے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر کے لائے گا زندہ یا مردہ، ان کو 100 اونٹ سرخ دیے جائیں گے۔ تو سراقہ اس لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگا، اور جب آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھا کہ سراقہ آ رہا ہے مسلح ہو کر، تو اس نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی طرف دیکھا تو سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دب گئیں۔ پھر وہ ملتجی ہوا کہ مجھے معاف کیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور کاغذ پر، چمڑے پر اس کو امان لکھ کر دی کہ جب مکہ معظمہ فتح ہوگا تو مجھے امان دی جائے۔ پھر آپ نے ایک ارشاد اور ان سے بات کی، اسے معاہدہ لیا کہ میرے متعلق کسی کو بتانا نہیں۔ اور پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا مقام ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، جس وقت آپ کو گھر سے نکالا جا رہا تھا، آپ ہجرت فرما رہے تھے، ان حالات کے اندر آپ کی نظر کہاں تھی؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سراقہ وہ وقت، وہ منظر یاد کرو، وہ کیسا منظر ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن آئیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا، جب آپ کو خبر دی گئی کہ آ کر دیکھیں مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے مدینے کے باہر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ کو ان ڈھیروں کی ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، آپ کو صرف ایک بات تھی کہ کسریٰ کے کنگن لاؤ، کہاں ہیں؟ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ پوری ہونی ہے۔ اور سراقہ بھی کئی دفعہ اتنا سخت بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب پہنچا، تو وہ کہا کرتا میں نہیں مروں گا جب تک میرے نبی کی یہ پیش گوئی خوشخبری پوری نہ ہو۔ اور پھر وہ جب وہ ایک کنگن ملا، پھر آپ نے فرمایا 2 لاؤ، پھر دوسرا بھی مل گیا، پھر آپ نے کہا سراقہ کو ڈھونڈو، سراقہ کو ڈھونڈ کر لائے گئے تو اس کی آنکھیں نہیں کھلتی، بڑھاپے کی وجہ سے بند ہو گئی، ایسے اٹھا کر ان کی آنکھیں کھولی گئیں اور
نہلا کر دہلا کر اور پوشاک پہنچا کر تخت پر بٹھایا گیا، اور ان کے ہاتھوں میں کنگن کسرا کے جو اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے وہ ڈالا کرتا تھا، وہ حضرت سراقہ کے بازوؤں میں ڈالے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ تو یہ پیش گوئیاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہ عام دعوت نہیں تھی کہ لوگوں کو صرف نیک ہونے کی دعوت دے دی، نمازیں پڑھنے، بلکہ یہ اس بات کی دعوت تھی کہ دنیا کے اندر انقلاب لانا ہے۔ وہ انقلاب کیسے لایا جائے گا کہ ایک جماعت بنائی جائے گی، اس کو اتنا منظم کیا جائے گا، اس کے اندر تربیت یافتہ قدوسی پاک لوگ جو تمام تزکیہ نفس ان کا ہو گیا تھا، ان کی ذریعے سے دنیا کو فتح کیا جائے گا۔ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی بتائی ہے، کیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو برائیوں کی طرف بلائے، حکم دے برائیوں کا اور برائیوں سے روک دے۔ یہ جو آیت ہے، یہ جو حدیث ہے، اس میں برائیوں سے روک دینے کی اور بھلائیوں کا حکم دینے کی یہ طاقت بغیر نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پاس، اس جماعت کے پاس اختیارات نہ ہو، حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حصول حکومت کا اصول اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس کا اصول، یہی نصب العین ہونا چاہیے مسلمان کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہی تو وہ ان کا جو مذہبی لیڈر تھا وہ لوٹ پوٹ ہو کے کہنے لگا، آپ نے تو مکارم اخلاق کی دعوت دی ہے، آپ نے حسن بہترین اعمال کی دعوت دی ہے، تو ہم اس کو نہیں تسلیم، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے کہ میں نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے کس طرح سے۔ اس وقت حضور نے یہ بات بتائی۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔